فتح مکہ کے بعد مسلمان عرب کے سب سے طاقتور لوگ بن گئے۔ تمام تر ترجیحات کو دیکھتے ہوئے عرب کے اوپر راج ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈنکا بجنے لگا۔ ہر طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے چرچے ہونے لگے۔ اس کے بعد آیا غزوہ حنین۔ غزوہ حنین 630 عیسوی میں مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ناظرین، اس غزوہ کے اندر دو قبیلوں نے شرکت کی، بنو حوازین اور بنو ثقیف نے۔ بنو ثقیف وہ قبیلہ ہے، جب آپ طائف کے اندر پہنچے تو انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا اور اتنے پتھر مارے کہ آپ کا سارا جسم خون سے بھر گیا اور جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا خون کی وجہ سے۔ جبریل آئے، فرمایا آپ آرڈر کریں، ہم دونوں پہاڑوں کو اٹھائیں گے اور طائف کو مسک کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ صحیح، ان کے آنے والے لوگوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ یہ غزوہ حنین بنو ثقیف اور بنو حوازن کے ساتھ ہی ہوئی۔ مسلمان مکہ کے اندر موجود تھے اور تمام لوگ اس وقت وہاں اکٹھے بیٹھے تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے سوچا کیوں نہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں اور ایک ہی دفعہ میں ساری طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ حنین کی وادی مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ طائف کے تمام لوگ، بنو ثقیف اور بنو حوازن دونوں قبیلے، اپنے قبیلوں کو اکٹھا کر کے حنین کے مقام پر پہنچے تاکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا لڑنے آ رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں 2,000 سے زائد نئے مسلمان اور چند غیر مسلم بھی شامل تھے۔ یہ نئے مسلمان وہ تھے جو فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کی سٹرگل سے بالکل بھی واقف نہیں تھے۔ بدر، احد، خندق اور خیبر تک جو مسلمانوں نے سٹرگل کی تھی، یہ بالکل بھی ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ ان میں سے کچھ نے خواہش کی کہ آپ ہمیں ایک ایسا درخت بنا کر دیں جس کا بہت زیادہ سایہ ہو، آپ بھی تو نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم احمق ہو، تم تو بنی اسرائیل کی طرح ہو، وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے تھے، میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں دوں گا۔ اور اس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ ہم تو آج 12,000 ہیں، مسلمان تو جب 313 تھے تب بھاری پڑ گئے تھے، آج ہمیں کون کاٹے گا؟ لیکن خداوند عالم کو یہ بات ناپسند آئی اور پھر ہوا کیا؟ جب مسلمان وادی حنین کے اندر داخل ہوئے تو دونوں جانب سے تیر برسائے گئے، اتنے زیادہ تیر برسائے گئے کہ 12,000 کی فوج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر بھاگ گئی، واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک لغزش برابر بھی فرق نہ پڑا، آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہے، بلکہ آپ نے اپنے خچر، سفید خچر کو آگے بڑھایا اور فرمایا میں ہوں نبی، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ آپ کی بہادری کو دیکھ کر وہاں تمام لوگ دنگ رہ گئے، آپ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے اور آپ نے ایک آواز لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا یا معشر الانصار، فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا کہ یا المہاجرین، فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو اور یا المہاجرین پکارو۔ انہوں نے جو یا معاشر الانصار کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زری پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے۔ 12,000 کے لشکر نے واپسی کی اور ایک دم کفار کے اوپر جھپٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ ان کا کتنا زیادہ اللہ کے اوپر بلیو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ کی اور کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کفار وہاں سے اس فوج کو دیکھ کر بھاگ نکلے، طائف والے جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ کا بہت فائدہ ہوا، 6,000 قیدی اور
24,000 कैमल्स, गोल्ड और सिल्वर और बहुत कुछ। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले के पास पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने 1 साल का खुराक जमा करके खुद को सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद हर रोज़ इस किले के बाहर जाते और एक आवाज़ लगाते, मैं हूँ खालिद इब्न वलीद, बाहर निकलो, मैं हूँ मुसलमान, मैं तुम्हें पुकारता हूँ, मैं तुम्हारे किलों को तुम्हारे सरों के ऊपर गिरा दूंगा। लेकिन ताइफ से कोई ना निकला और कुछ दिन मुहासरा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को पैगाम भेजा कि वापस आ जाओ, हम दोबारा मक्का जा रहे हैं। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे तो मदीना वालों का ये ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्रीवियस सिटी को कैपिटल डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने मक्का वालों को बहुत ज़्यादा माले गनीमत दिया, लेकिन कैपिटल मदीना को डिक्लेयर किया। जिस वक्त अबू सुफियान को 100 ऊँट दिए गए, अबू सुफियान ने कहा मेरा बेटा यजीद भी है, आपने उसको भी 100 ऊँट दिए। फिर उसने कहा मेरा बेटा मुआविया भी है, आपने उसको भी 100 ऊँट दिए। और ये तमाम चीज़ों को देखकर इतना माले गनीमत बांटे जाने के बाद अंसार के अंदर एक चहम गोइयाँ शुरू हुई कि अभी हमारी तलवारों से इनके बुजुर्गों का खून खुशक नहीं हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा माल इनको दे दिया। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के ज़रिए पता चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और एक चबूतरे पर खड़े हुए। आपने उस चबूतरे पर खड़े होकर फरमाया, ए अंसार, क्या तुम जाहिल नहीं थे? क्या तुम बुतों की परस्तश नहीं करते थे? मैं अल्लाह का नबी नहीं था जिसने आकर तुम्हें बताया कि अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं है, ये बुत ये तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। आपने फरमाया अब तुम भी कोई बात करो। अंसार ने कहा कि आपको जिस वक्त किसी ने पनाह ना दी, क्या हमने पनाह नहीं दी थी? जब आपको ताइफ वालों ने पत्थर मारे, हम आपको उठाकर लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि कोई सारी दुनिया ले जाए, तुम अल्लाह और उसके रसूल को ले जाओ? और अंसार इस बात पर बहुत खुश हुए और आपने फिर फरमाया कि घाटी के एक साइड पर सारी दुनिया चलती हो और अंसार एक साइड पर चलते हों, मैं रसूल, मैं अल्लाह का नबी, मैं मोहम्मद अंसार के साथ चलूँगा। और अंसार इस बात पर बहुत खुश हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अंसार को तमाम तर चीज़ों से आला कर दे और हर किस्म का रिज़्क़ अता फरमा। आज भी मदीना की स्टेबिलिटी है, आज भी मदीना के अंदर इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी है। और इकॉनमी के बारे में पाकिस्तान से अच्छा कौन